کہیں بارش کہیں برف باری، ملک بھر میں ٹھنڈ کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور، سیالکوٹ، لالا موسیٰ اور مختلف شہروں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری، پارا چنار میں بارش اور برف باری، چمن، زیارت، کلات، مستونگ میں سفید گالوں کی برسات، کوئٹہ، زیارت شاہراہ اور لورالائی دکی شاہراہ بند، اپر دیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری، پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی، لاہور میں حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر متاثر۔ امریکی ریاست نیو یارک میں برف باری طوفانی نے تباہی مچا دی، کئی علاقے برف سے ڈھک گئے، تیز ہوا سے سردی کی شدت میں اضافہ، برطانیہ میں شدید برف باری، برسٹل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، قزاقستان میں برف باری سے سڑکوں پر پھسلن، 95 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، گاڑیاں ٹکرانے کے واقعات آستانہ ہائی وے پر پیش آیا، حادثات میں بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے یاد دہانی کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں سیمینارز، ریلیاں اور مظاہرے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، کشمیریوں کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 57واں یوم پیدائش پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام گڑھی خدا بخش میں بھٹو کے مزار پر قرآن خوانی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور دیگر شہداء کی قربانیوں پر حاضری، جیال رہنماؤں نے شہداء کی قربانیوں پر پھول رکھے۔ قائد اعظم، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش، صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید بھٹو کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار تھے، ترقی پسند اور خود مختار پاکستان شہید بھٹو کا خواب تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھی قائد عوام بھٹو شہید کو خراج عقیدت، کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار تھے، وہ ایسے پاکستان کا خواب چاہتے تھے کہ جہاں عوام کا راج ہو۔ ٹھٹھا میں دھابے جی پمپنگ سٹیشن مرمت کے باعث عارضی طور پر بند، کراچی کو پانی کی فراہمی معطل، ضلع ملی شرقی، کورنگی جنوب اور ضلع وسطی میں پانی کی سپلائی متاثر، دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ، خیریت دریافت کی اور صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سائم ایوب کو علاج کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ، سپورٹس کے ماہر ڈاکٹرز سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ساتھ لندن جائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا، سائم ایوب زبردست بیٹر اور پاکستان کرکٹ کا اثاثہ ہیں، امید ہے چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی پر سخت رد عمل، کہا پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا۔ پی ٹی آئی دور کی ایک اور کرپشن سامنے آ گئی، گجرات میں قانونی تقاضوں کے بغیر ترقیاتی منصوبوں میں 8 کروڑ 70 لاکھ کی خرد برد کا انکشاف، پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کوئٹہ میں پی بی 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ جاری، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنی حمایتی امیدوار کے لیے سرگرم، پولنگ سٹیشن سرمل اسکول میں پولنگ کا عمل جاری، سرمل اسکول پولنگ سٹیشن میں کل 1200 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔
کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کے شبے میں 30 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ آف لوڈ کیے گئے مسافروں کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ بعض مسافروں کو دستاویزات کی بنا پر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بہاول نگر میں مسافر بس اور وین میں خوفناک تصادم، بچوں سمیت 4 افراد جامک 17 زخمی ہو گئے۔ 4 کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو THQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حکومت کے مہنگائی میں کمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برائلر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، اسلام آباد میں مرغی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، مرغی کا گوشت 890 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ زندہ برائلر کی قیمت بھی 350 سے 580 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا چکن کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ کراچی میں وارداتوں کا نیا طریقہ، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے لیے خواتین کا استعمال۔ بریگیڈ تھانے کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کرنے کی واردات۔ گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن فرید کالونی میں چھریوں کے وار سے خاتون ثنا کی ہلاکت کا واقعہ۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے چچا بشیر کی مدعیت میں مومن آباد تھانے درج کر لیا گیا۔ ریاض الجنہ میں سال بھر نوافل ادا کیے جا سکیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی طرف نے کچھ عرصہ قبل سال میں 1 مرتبہ نوافل ادا کرنے کی شرط عائد کی تھی، تاہم نصب موبائل کے ذریعے پرمٹ کی شرط برقرار رہے گی۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، صہیونی فوج کی رہائشی عمارت پر بمباری کے دوران 70 فلسطینی شہید۔ قابض فوج کی العودہ اسپتال خالی کرنے کی دھمکی، 36 مریض، عملے میں 65 ارکان محصور ہو گئے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 45,700 ہو گئی۔ ادھر تل ابیب میں ہٹ دھرم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ شام میں عبوری حکومت کا دمشق ایئرپورٹ سے 7 جنوری کو بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ شامی حکام کا کہنا ہے کہ حلب ایئرپورٹ کی بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا۔ قطری ایئر لائن نے بھی 13 برس بعد شام کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون میں بڑی پیش رفت۔ امریکہ نے سعودی عرب کو سمندر میں مار کرنے والے میزائل ٹارپیڈو کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی سعودی عرب کو $78.5 ملین کے ٹارپیڈو میزائل دیں گے۔ چین میں کرونا وائرس کے 5 سال بعد ایک نئے وائرس ہیومن میٹاپن وائرس کی پھیلاؤ کی اطلاعات۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیا وائرس چین کے مختلف علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ متاثرہ افراد میں نزلہ، کورونا جیسی علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کا تیسرا روز، پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف 4 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم بطور مینٹور کشمیر سپریم لیگ کا حصہ بن گئے۔ کشمیر سپریم لیگ کا پہلا ایڈیشن مئی میں ہوگا۔ کراچی میں عالمی معیار کی میراتھن، دوسری میراتھن میں عالمی ریکارڈ قائم۔ 7 سالہ محمد حارث نے 21.1 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے 13 منٹ میں طے کیا۔ پہلی میراتھن میں محمد حارث نے 2 گھنٹے 15 منٹ میں ہاف میراتھن طے کی تھی۔ ہاف میراتھن گرلز کیٹیگری میں گلگت کی ممتاز نعمت فاتح، ہاف میراتھن میں ساہیوال کے محمد اختر کی پہلی پوزیشن۔ فیصل آباد میں آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی کی جانب سے ڈاگ شو، پاکستان بھر سے ڈاگ بریڈ کی شرکت۔ ڈاگ شو کا انعقاد یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں کیا گیا۔ سعودی عرب میں ڈاکار کار ریلی کے سنسنی خیز مقابلے، دشوار گزار ریتلے پتھریلے راستوں پر مہارت کا اظہار۔ پہلے مرحلے میں امریکی ریسر نے میدان مار لیا۔ اور کئی لازوال دھنوں کے خالق موسیقار نذیر حسین کو مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے۔ نذیر علی کو دھمال کے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر علی نے 140 فلموں کی موسیقی تربیت دی، 14 فلموں میں دھمال نے ریکارڈ کروائی۔